مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی یتیم ہیں، آپ بھی زندگی یتیم ہوئے نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ ریلائز کراتا ہے کہ تم یتیم تھے، تم گمراہ تھے، ہم نے ہدایت. کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہوتا، وہ پہلے گمراہ ہوتا ہے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو. دیکھیے تجھے ہمیں یتیم پایا پھر ہم نے تجھے شیلٹر کیا، تجھے ہمیں گمراہ پایا ہدایت دی. کون آدمی اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں میں تو بچپن سے ہدایت پر ہوں؟ نیور. یہ نارمل بات ہے. اور تجھے محتاج پا کے ہم نے غنی کر دیا، تو غنی کر دیا. فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس یتیم کو اب تو قہر نہیں کر، اس پر قہر نہ کر. اور سائل کو جھڑک نہیں، جب کوئی مانگنے والا اس کو جھڑک نہیں کر، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے. سورہ الکوثر 108 1-3. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک ہم نے تجھے کثرت سے عطا کیا، بے شک اپنے رب کے لیے صلاح ادا کر اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمنی کٹ جائے گا. اب اس تیسری آیت ہے یہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک ہم نے عطا کیا. کیا کیا؟ کوثر کیا ہے؟ ٹھیک قرآن ہے. اور آپ بتائیں اور کون ہے؟ کوثر بتاؤ نا جلدی سے. نہیں آپ سے ضروری پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں لیڈیز میں. حوض ہے، کوثر ہے کوئی حوض؟ کائے کا حوض ہے یہ مجھے نہیں معلوم، بس حوض ہے وہ. لیکن کثر جو کوثر ہے یہ بیسل کثیر سے کثیر سے اکثر، کثرت، میجورٹی، بہت زیادہ، کثرت سے کہتے ہیں نا، کثرت سے. تو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے عطا کیا تجھے کثرت سے. یعنی میں کہتا ہوں اللہ کی ایک آیت آپ پہ واضح ہو جائے وہ کثرت ہے. ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی خود ریسرچ کرے گا تو پوری زندگی کم ہے اس کے لیے، جو اگر اللہ کھول دے اس پہ. میں سنگل آیت تو اگر ایک آیتیں اگر کھلتی جا رہی ہیں آپ پہ، اس کی وضاحت ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھے آپ کو کثرت سے اللہ دے رہا ہے. تو اللہ خود کہتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا لیج سے یا الگ سے. اب کوئی پوچھے الگ سے کیسے تخلیق کیا، یا پانی سے کیسے؟ پانی کی بات کر رہا ہوں، واٹر لکھا ہوا ہے، پانی سے، ماں سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا. مطلب اتنی سی باتیں ہیں، اتنا سا ورڈ لکھا ہوا ہے، ہم نے یوں کیا. آپ اس میں کتابیں دیکھ لیں اور پھر بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور بے شک تیرا جو تجھے نفرت کرتا ہے، surely who hates you he will be cut off. بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے. اب ابتر لکھ دیا لوگوں نے. ابتر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ نہیں، وہ اولاد اور نہ اولاد کا چکر چلائے وہ ان لوگوں نے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگا، بے اولاد ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اس جو کثرت سے آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے کٹ آف ہو جائے گا. وہ جو بھی اس شخص سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگر نفرت کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہ بے سارے پھر رہے ہیں اولاد والے ان کے نفرت کیے ہوئے، مگر میسج سے کٹ آف ہیں. وہ جو روح آیت کی ایسنس سے کٹ آف ہو جائیں گے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بے اولاد ہو جائیں گے، وہ نفرت جو کثرت سے ان کو دیا جائے اس سے وہ کٹ آف ہو جائیں گے. سورہ اعلیٰ 87 6 and 9. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. ان قریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے کہ پس تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. بے شک وہ جانتا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے. اور ہم تیرے آسانی کے لیے آسان بنا دیں گے، بس نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ مند ہو. جب اللہ پڑھاتا ہے تو آپ بھول نہیں سکتے. اللہ کس کو پڑھائے گا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرا ہوا ہے، آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اسی کو پڑھائے گا تو وہ بھول نہیں سکتا. جو پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دیے ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ جو تم لاؤڈلی بیان کرتے ہو یا چھپاتے ہو، یا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اس کو لگا نصیحت کرو، نفع اس کو نصیحت ملے جو نفع چاہتا ہے، بینیفٹ چاہتا ہے، اسی کو نصیحت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ حاصل بھی نہیں ہو رہی ہے.
سورہ الغاشیہ 88:21-22 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، پس نصیحت کر، بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر کوئی نگہباں تو نہیں ہے۔ سنت رسول ہر زمانے میں اللہ کی آیت کی اگر آپ کو اسپرٹ آئی آپ بیان کر دیں، آپ کا کام ہے بیان کر دینا، ختم۔ سورہ العلیٰ 87:10-13 سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، خشوع کرتا ہے ان قریب وہی نصیب حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے اس سے اجتناب کرے گا، وہی بڑی آگ سے جوڑ دیا جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ علم نشرہ کا ہے 94:5-8 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس جب تو فراغت پائے پس حصے کو ادا کر اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کچھ نہیں ہے سب، ہم کیا کرتے ہیں آسانی کو بھولتے رہتے ہیں، مشکل کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآن میں لکھا ہے 2 دفعہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی مشکل آ جائے آپ کی زندگی میں آ جائے، any difficulty that you face, think what is the answer, what is the solution، کیا چل رہا ہے ساتھ میں، اور جو اسی وقت سلوشن ہوگا وہی آپ کو لے کے جا رہا ہوگا الٹیمیٹلی اس پوری مشکل کو ختم کرنے کے لیے۔ مگر ہم اس وقت بوکھلا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب ہمارے پاس ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور کنفیوز پریشان کر لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو۔ بٹ اللہ says with every difficulty there is an easiness۔ تو یہ ایک ایمان ہونا چاہیے آدمی کو کہ جب بھی مشکل آئے آپ کے پاس اسی وقت سوچے کہ میرے کو کہیں سے آسانی مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن آ رہا ہے۔ سورہ نصر 110:1-3 اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، بس جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے تو تو لوگوں کو اور اللہ کے دین فیصلے میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا، بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو تو دیکھے گا لوگوں کو اللہ کے دین میں فیصلے میں فوج در فوج داخل ہو۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا دیکھے گا لوگ داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، یہ غلط ترجمہ ہے۔ فوج کہتے ہیں ٹروپس، کمانڈوز، ٹروپ ہوتا ہے ٹروپ۔ اگر یعنی یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اکثریت آ جائے گی ایمان، مگر جو بھی داخل ہوگا نا اس کو مطلب باقاعدہ اسٹرگل کر کے کمبیٹنٹ بننا ہوگا۔ کمبیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا آنا چاہیے اور اٹیک بھی کرنا چاہیے۔ وہ فزیکل نہیں، سب آیت کے ساتھ، وہ اپنی زندگی میں آیات کے ساتھ اپنے کو صحیح کرے گا اور اپنا ذہن میں ان آیتوں سے اپنی صحیح کرے گا اور دوسروں کو بھی بتائے گا، وضاحت کرے گا اور عمل بھی کرے گا۔ یہ جگہ ایسی جگہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے، جب اللہ کی فتح آتی ہے تو تو لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا فیصلے میں ٹروپ کے ٹروپ، یعنی کہ فوج در فوج۔ فوج وہ ہوتی ہے جس کو اپنا لڑائی کر اپنے کو دفاع بھی کرنا آتا ہے اور مارنا بھی آتا ہے۔ تو قرآن میں ہی نہیں لکھا بہت سارے لوگ داخل نہیں ہو رہے کبھی بھی، مگر ہوں گے داخل فوجی ٹروپ۔ فوج کے یہ فوج نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ فوج جو بار داڑ کر رہی ہے، فوج یہ والی وہ بات ہے اللہ کے فوجی۔ اور اللہ کے فوجی وہ ہیں جو اللہ کی آیت سے اپنے آپ کو عام کرتے ہیں ود دا ٹروتھ، جیسے اللہ بالحق، قتل کرو حق کے ساتھ، اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو رب کی طرف سے تم وہ مت ہو جاؤ، ڈاؤٹ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی جب آپ اللہ کہہ رہے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ٹروپس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اپنی ایگو مت پھیلائیں۔ It is not you, it is Allah۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فوراً اپنی معافی استغفار کرو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ کریں اور اپنی مغفرت کی طلب کریں۔ لائف بھی آدمی توبہ کرتا رہے تب بھی کم ہے، جو ہم غلطیاں میں ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے
اور اللہ کی آیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ توبہ کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، جب کہ دین میں ٹروپس داخل ہو رہا ہوں تب بھی آپ کو یہ کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، ہم کرتے رہو اپنے رب کی اور استغفار کرتے رہو، یہ اینڈ نہیں ہے۔ سورہ الفتح 48:1-3 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، واضح فتح، تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت تیرے اوپر پوری کر دے اور تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کرے، اور اللہ تیری مدد زبردست طاقت کے ساتھ کرے۔ یہ بات ہسٹری میں بھی اور آج بھی اور ہمیشہ جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، جب بھی یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، میں یہ 20-25 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، میں جو 20 سال سے زیادہ ہو گیا اس عرصے میں، یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے یہ تو اللہ نے کرانی ہے، مگر اس میں جو کچھ میرے لیکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سوائے آیت کے کچھ نہیں ہے، آیتیں ہیں اور اس کی چھوٹے ایکسپلینیشن ہے۔ ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ کامیابی کس کی ہو رہی ہے؟ اس رسول کو جس کا اللہ ورفعنا لک ذکر، جس رسول کا رفع کیا ہوا ذکر، اس کو جو رفع کر رہا ہے اس آدمی کو تو اس کی وہ مل رہی ہے، اصل تو وہ ہے اللہ اس کا رسول جو کنٹینیوس رفع ہو رہا ہے نان سٹاپ پوری دنیا میں۔ قرآن دیکھیے، دنیا میں اٹھایا گئی آواز یہودی عیسائیوں نے یہ جو آج کل اسلام کے خلاف جنگ کا ایک ٹیررزم کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، جتنا وہ اس چیز کے خلاف اٹھا رہے ہیں آواز اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو اسلام ان تک پہنچ رہا ہے۔ دنیا کے ہر ممالک میں 300 ٹائمز زیادہ جو گروتھ ہے اسلام ریٹ ہے، 300 ٹائمز بتا رہا ہوں میں، 300 اضافہ، یعنی جتنے جیسے کوئی ہندو سے مسلمان ہو جائے یا مسلمان سے ہندو ہو جائے یا کرسچن سے دوسرے مذاہب سے، سب سے زیادہ ریٹ جو کنورژن کا ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور جتنا وہ برا کر رہے ہیں اتنے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں قرآن میں ہے کیا، قرآن کے خلاف بولنے کی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے لینگویج ٹرانسلیشن کی وجہ سے ایڈوانٹیج لے کے بولنے کی کوشش کی بھی ہے، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے وہ اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہے، وہ کامیاب کبھی ہوا نہیں، ایسے جھوٹی بات ہے، اور ان کو جواب مل جاتے، پھر وہ جن کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اینی وے، سو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایسی زبردست مدد اللہ کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ 9 اس کی 99 آیت ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ عراب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی رحمت کا ذریعہ جانتے ہیں، بے شک وہ ان کے لیے قربت ہے، اللہ ان سے جلدی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو میں نے بتایا نا سینٹر کے جو بھی اللہ کی کاز میں انوالو ہیں وہ صرف اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں، اللہ کی قربت چاہنے کے لیے انہوں نے کام کیا، اور اللہ کی ہی رسول کی صلوات، یہاں صلوات رسول لکھے، رسول کی صلات جو ہے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے، دوسری آیت ہے وہ، اور وہ قربت چاہتے ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں کے ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رسول کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کنٹینیوس نماز رسول کی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے آگے سورہ توبہ کی اس کی کنٹینیو میں 9 کے 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ مہاجر جو ایمان میں ہجرت کر جائیں اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ نے سبقت رکھا ہوا ہے ہر ان لوگوں کو کہ بعد میں ایک نام ہو جائے فلاں جی
اور وہ قرآن کی آیتیں اور لیکچر سے سمجھ میں آئے اور وہ جوائن کرنا چاہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کو سبقت دے رکھی ہے جنہوں نے شروع جس کا کوئی کچھ نہیں تھا. اینڈ دیٹ از وائی اللہ سیز, ان کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے کہ وہ مہاجرین اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ, وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی, اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے, اور اس نے ان کے لیے باغات میں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہیں, جن کے وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ پڑھے سورہ الفتح 48 کی 4, هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی ہیں جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں, اور آسمان اور زمینوں کا لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں, اور اللہ صاحب علم حکمت والا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان میں ان لوگوں کو جنہوں نے سبقت لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کر رہا ہے اس سچویشن کے اوپر, اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی آیت کے مطابق اسٹیڈ فاسٹ رہے. پریشانی آئیں, مشکلات آئیں, بٹ پیپل ریمین اسٹیڈ فاسٹ, دے ڈنٹ went here and there, so Allah give them their blessings. تھوڑے سے وقت کے اندر میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہوں جس کو میں بے انتہا چاہتا ہوں, جس نے مجھے اپنی اس چند تھوڑی سی زندگی میں جو علم اور جو ہدایت اور اپنی رحمت سے نوازا ہے. میں اپنی پوری زندگی اس کا شکر کروں تو وہ بھی کم مجھے نظر آتا ہے. مختلف سچویشنز آئیں لائف میں, مختلف حالات ہوتے ہیں, تو انسان اللہ کا شکر اور اس سے اپنی معافی طلبی کرے تو تب بھی کم ہے جو اس نے نعمتیں اور رحمتیں مجھ پہ نازل کی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ان رسولوں کا جو قرآن میں مینشن ہے, ان کی جو اسوہ حسنہ ہے, بہترین اسوہ حسنہ, جو میرے لیے ایک شاعر رائے مثل ہیں, جن کے ذریعے میں نے اپنی زندگی مختلف مشکل یا آسان سچویشنز میں وہ آیات رسول کی جو اقوال ہیں قرآن مجید میں درج ہیں ان سے میں نے ہمیشہ اپنی ہدایت کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے مجھے کانفیڈنس دلایا جب راہ لی میں نے, اور میرے دل کو ثابت قدم رکھا ان مشکلات میں جو میں فیس کر رہا تھا زندگی میں. میں خود شکر گزار ہوں اپنے والدین کا جو انہوں نے مجھے تربیت دی. میں یتیم ہو گیا تھا جب میں 16 سال کا تھا, اور جو میرے والد تھے 47 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے, اور وہ تھوڑے سے وقفے کے اندر میرے والد نے اتنی خوبصورت طریقے سے میری تربیت کی کہ میں بہت ہی مضبوط سچائی پہ بلیو کرنے والا اور اچھائی پہ بلیو کرنے والا بہت ہی چھوٹی عمر سے ہو گیا تھا. ان کی تربیت ایسی تھی, ان کا میں شکر گزار ہوں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں شکر گزار ہوں اپنے سوتیلے بھائی کا جو کہ بچپن سے ایپیلیپسی کا بیمار تھا, اور وہ شخص جب میرے والد کا انتقال ہوا تو 22 سال کا تھا, جس نے ایک باپ کی طرح ان مشکلات میں ہم سب بہن بھائیوں کو, جو ہم چھوٹے تھے سب, 22 سال کی عمر کے اندر بیماری کے اندر انہوں نے ایک مضبوط طریقے سے ہم سب بہن بھائیوں کی جو بھی چھوٹی جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی اس سے بڑھ چڑھ کر کیا انہوں نے. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا جب وہ 42 سال کے تھے. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں شکر گزار ہوں اپنی اس بے پناہ محبت کرنے والی ماں کا جس نے مجھ کو خود تعلیم یافتہ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے ایسی تعلیم دی, ایسی تعلیم دی حکمت کی, اور مجھے بڑا مضبوط 42 سال کا مرد بنایا.
پھر ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں اپنے سارے ان چھوٹے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو خاندان میں مصلحت کے تحت اور مختلف مشکلات کے تحت، سچویشن کے تحت، ہم سب بہن بھائیوں نے آپس میں اور ہماری ماں کی تربیت اور بھائی کی اور والد کی تربیت کے مطابق ہم سب نے آج تک اپنے کو ایک طرح جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے بہنوں ہی سمیت۔ میں شکر گزار ہوں اپنی دونوں بیویوں کا، جنہوں نے بچوں کو نہیں صرف بلکہ اس کاز کے لیے اپنی زندگی میرے ساتھ، دنیاوی لحاظ سے ایک قید خانہ ہے، دنیاوی لحاظ سے قید خانہ ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا، بالکل ساتھ بساتھ 24 گھنٹوں میں سات دن ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹے، یعنی یہ نہیں کہ رات کے 4 بجے بھی اٹھا لیا کہ ایک مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ تو لوگ دنیا میں آفس، تو ہم تو بیویوں کے تھوڑے، بیویوں کا اپنا سپریٹ ٹائم ہوتا ہے، ہم تو رات کو بلا لیا یہ بھی وقت ہے تو چلو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہر وقت میرے ساتھ دیا، دونوں بیویوں نے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک آدمی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جس ترتیب پہ آپ پہنچتے ہیں کہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان 2 جوان لڑکوں کا اور 2 جوان بیٹیوں کا، جن کو میری وجہ سے اور اس کاز کی وجہ سے بدنام کیا گیا، اسکولوں میں برے نام سے پکارا گیا، اور وہ فیس کرتے رہے اس چیز کو۔ اللہ اور اس کی آیت اور رسول کے قول کے سے کبھی وہ پھٹے نہیں پیچھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسکول اور کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں قرآن کی تعلیمات کیا ہے۔ تو کسی کو، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی زندگی لگاتا ہے اس کو الزام بھی لگائے جاتے ہیں، اس پہ برے برے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ معصوم بچے بچپن سے ہی ان پہ زیادتی ہوئی۔ اب باقی جو میرے پاس چھوٹے بچے ہیں وہی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ فیس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز۔ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ پولنگ کے اندر، اس پولنگ کا جو ذکر کرا تھا کاشف نے، تو میں ان بچوں کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ووٹنگ کی پول میں جو میں 4th رینک کیا تھا، انہوں نے اس پہ کمنٹس بھی لکھے تھے میرے بارے میں۔ ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کاز کے لیے نہیں، مگر میری بچپن کا جو ایک بچپن سے جو زندگی چلتی ہے، اس زندگی میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ ایک ذریعہ بنا کے بھیج دیتا ہے، اور میں اس لمحے کو اور وہ لوگوں کو، پتہ نہیں دنیا میں وہ کہاں ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، مگر میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں اگر ان کو کبھی پتہ چلے کہ میں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایسے وقت پہ، ایسی پریشانیوں میں اللہ کے نے ان کو ذریعہ بنایا میرے لیے، جو آج ہیں بھی نہیں، ہیں یا نہیں ہے میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہاں ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی میں کہاں سے انسان کس جگہ سے گزر کے آتا ہے، اس کو وقت بھولنا نہیں چاہیے۔ تو میں اس لیے ان کا شکر گزار ہوں، اگر وہ سنیں، کبھی انہیں سنیں، کبھی اللہ انہیں سنائے میری اس بات کو جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اس ٹیکنیکل سٹاف کا جو پہلے، یعنی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی میرے پاس وہ رہے کبھی بھی کسی زمانے میں، ان کا بھی ہوں، اور آج جو ہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے جب بھی میرے ساتھ کام کیا اور آج جو کام کرتے ہیں وہ پوری انرجی کے ساتھ، دل لگی سے، یعنی خالی کام نہیں کرتے وہ لوگ، جیسے کام کرنے کا ایک جیسے جاب ہوتی ہے، باقاعدہ جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، انتھوزیازم کے ساتھ، اور بڑی پوری میکسیمم اپنی ایبیلیٹیز جو ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو آپ فائنل ڈی وی ڈی فارمیٹ جو آپ کے سامنے فائنل پروڈکٹ ہے، جس کے اندر آپ اس کی ریکارڈنگ ہے، پرنٹنگ وغیرہ، اس کی پرنٹنگ ہے، ڈی وی ڈیز ہے، پھر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، ہماری ایک اپنی آئی پی سی ٹیوب ہے اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر ہمارا آئی پی سی انٹرنیٹ ٹی وی چینل ہے وہاں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے، یہ فنش پروڈکٹ جو ہے، اٹ کاسٹ لاٹس آف اماؤنٹ آف منی اینڈ ایز ویل ایز مینٹل ورک۔ یہ سارا جو ہے یہ ٹیکنیکل سٹاف سارا ماشاء اللہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے
جس وقت میں نے سینٹر کھولا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ آئے تھے فائنینشیل سپورٹ کر رہے تھے اس کاز کے لیے. لوگ آئے اور چلے گئے. جو چلے گئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جو بھی اچھے کام میں اگر کرتا ہے کوئی بھی کام اس کو شکریہ اوپنلی کہہ رہا ہوں. اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ آج تک مطلب کئی سال گزر گئے, یعنی 18 ہم لوگ جوانی سے بوڑھے ہو گئے, وہ اللہ کے مددگار کہوں گا میں ان سے, انصار اللہ, اور وہ آج بھی باقاعدہ پشت پناہی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کاز کے اندر بالکل فل ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس وقت نہیں, وقتاً فوقتاً, یہ میرا ایک طریقہ کار ہے, میں آج اوپنلی ڈکلیئر کر رہا ہوں, وقتاً فوقتاً انسان کو شکر تو کر لوگ اس کی بہت کہتے ہیں آپ شکر کریں. وہی ایک میں نے کہا نا, میرے فادر نے ایک بات مجھے سمجھائی تھی, اس سے میں آگے کیسے بڑا ہوا بتاتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے مجھے کہا جب بھی تمہیں کوئی چوٹ لگے تم اپنی مغفرت کی دعا مانگ کرو, اسی وقت اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. تو وہ تو خیر بچپن تھا, مگر میں نے اب یہ زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے, زیادہ تر میں اپنی مغفرت چاہتا رہتا ہوں, اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی مغفرت مانگتے رہا کریں. تو آخر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں جتنی زندگی بقیہ زندگی اس میں مجھے صحیح ثابت قدم رکھے اور اپنے علم سے اضافہ کرتا رہے, جو میں کام اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ثبوت کیا ہے اس کو میں جاری اور ساری رکھوں. اور میں تمام حضرات سے جو یہاں موجود ہیں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی کسی وقت کسی بھی الفاظ میرے کسی کو اگر برے لگے ہوں, نہ کہ جانی طور پہ یہ جانشتہ طور پہ, میں سب سے معافی مانگتا ہوں. اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, اور کبھی بھی ان کو یہ پتہ چلے کہ میں نے معافی, اوپن معافی ہے یہ, کہ انسان کو کب پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں معافی مانگتا ہوں سب ان لوگوں سے جو کبھی میرے دوست تھے, کبھی ایکوینٹس تھے, کسی طرح بھی میرا ان سے کبھی تعلق رہا تو ہم آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں, میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. میں اب ختم کرتا ہوں. تھینک
محمد رسول